ایک بندے نے قرآن ہی نہیں کبھی کھول کے پڑھنا، نہ قرآن کی تلاوت کبھی سننی ہے، اور وہ اسکیپزم کی وجہ سے اسکیپ کرنے کے لیے میوزک ہی سنی جا رہا ہے، نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہے، ٹی وی سیریز دیکھی جا رہا ہے، تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ اسے ساری چیزیں ہٹ کرتی ہیں. Trust me, at the end of the night, when he or she has watched so many episodes of seasons اور اس نے بہت سی موویز دیکھ لی ہوتی ہیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے، now what next؟ اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار what am I doing؟ کس حد تک یہ انٹرٹینمنٹ میں دیکھوں اور میں کر کیا رہا ہوں، and where will it all end؟ یہ بڑا بیسک کویسچن ہے really. یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کبھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ، جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی، جب قرآن ہی نہیں پڑھنا، اسپرچوالٹی زیرو ہے اور نفس الامارہ گرو ہوئی جا رہا ہے. تو اس لیے مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ سارے مومنین والے کام کرتا ہے، خشیت سے نماز پڑھتا ہے. تو مومن کو ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی، میں نہیں مان سکتا. تو ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتی، مطلب ہوتا ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی. مومن کے سامنے مقصد ہے، اتنا بڑا مقصد ہے بھائی، دنیا کی بڑے سے بڑے حادثے کا وہ مقابلہ کرے گا یہ سوچ کے کہ یار اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا، الحمدللہ. یس ہٹ ہوگا، ہٹ ہونا نیچرل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہوئی، اللہ کے نبی ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. ایک کوٹ ہے کہ 3 months. کین یو امیجن the most smiling face on earth, he did not smile for months. تو ہٹ تو ہوئے، محبت تھی بھائی، سچی محبت تھی، اور کیا ہی ساتھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. فوت ہوئی، بہت دکھ میں گئے، لیکن کیا ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں گئے؟ انہوں نے یہ سوچا کہ یار میرا پرپس کیا یہاں پہ، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امپاورڈ ہے، تو کیا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور کیا ہی ان کی پرسنالٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد یہ کہ یس دکھوں سے، گریف سے انسان ہٹ تو ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں خودکشی کر لوں، یا مومن یہ سوچے کہ یار پھر لائف کا مقصد کیا ہے. وہ انٹرپریٹ فوراً کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، حادثہ ہے، اللہ مجھے گرو کرنا چاہ رہے ہیں، آخرت میں ریوارڈ ملے گا، جنت میں ریوارڈ ملے گا، صبر کا جو ہے وہ بہت ریوارڈ ہے، اللہ مجھے عزت دے گا دنیا میں، اللہ میرے رینکس کو ایلیویٹ کرے گا. پھر تقدیر کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے نا کہ یہ حادثہ لکھا ہوا تھا، میں نے بہت کوشش کی. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا، انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا، اس نے بڑی محنت کی گورنمنٹ کی ایک پوزیشن لینے کے لیے، اس کا ایگزام کلیئر نہیں ہوا، اس کا انٹرویو ہوا، وہ انٹرویو میں فیل ہو گیا. کیسے ڈیل کریں گے آپ ڈس اپوائنٹمنٹ سے؟ بتائیں مجھے کیا فلسفہ آپ کے پاس؟ The best formula to deal with disappointments, Islam gives you that formula. آپ کے لیے بہتری نہیں تھی وہاں پہ، آپ نے بڑی کوشش کی ایک چیز لینے کے لیے. میری لائف میں کتنی بار ہوا، میں نے ایک جاب کے لیے اتنی ٹرائی کی، اتنی محنت کر کے گیا، فل سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے گیا، بہت ایکسائٹیڈ تھا، مجھے شور تھا میں یہ جاب لے لوں گا، I was so confident. وہاں جا کے انٹرویو میں فل کنفیوز ہو گیا، چپ لگ گئی مجھے سوالوں کے جواب آتے تھے مجھ سے دیے ہی نہیں گئے. اب میں باہر آیا، میں فل جو ہے وہ اس میں شوق میں، ڈپریشن میں چلا گیا کچھ دیر کے لیے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. بٹ دین اسلامک فلسفی آف لائف براٹ می بیک کہ نہیں، اللہ کی بہتری تھی، اللہ نے کچھ کام لینا تھا نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ دیکھیں آفٹر ایئرز ناؤ آئی ایم ڈوئنگ دعویٰ ورک. تو کیا پتا اس جاب میں جاتا، پتہ نہیں میں دین سے دور چلا جاتا. اللہ معاف کرے، اللہ نوز بیسٹ. دس فلسفی ول سیو. شکر کریں آپ مسلمان، شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اس زندگی کے فلسفے سے نوازا ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا کی مشکلات کو فیس کرنا سکھائے گا. اور انشاءاللہ آپ کو جب بھی لائف ہٹ کرے گی اور گھٹنے کے بل جو ہے وہ گرا دے گی، تو تب دیٹ از دا ٹائم یو ول پروسٹریٹ اینڈ دین یو ول گیٹ اپ، یو ول رائز لائک اے مومن، یو ول